صفات امر کا عالم ہی الگ ہے۔ علماء حق کے مطابق جہاں دائرۂ تخلیق ختم ہو جاتا ہے، جہاں مخلوق کی حد ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے عالم امر کی ابتدا ہوتی ہے۔ عرش جامع کے 9 حصے ہیں، تو گویا 9 عرش ہیں۔ ان میں سے پہلے عرش کی وسعت عرش کے نیچے ساری تخلیق کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے کسی صحرا میں کنگشتری پڑی ہو۔ دوسرا عرش پہلے عرش سے وسیع ہے، پھر تیسرا اور چوتھا۔ علی ھذا القیاس ہر عرش پہلے سے بہت ہی بڑا ہے۔ عالم امر میں دائروں کی حدود اجسام میں نہیں ہے، کیفیات میں ہے۔ پہلے دائرے کی کیفیات ایک جگہ سے شروع ہو کر دوسری جگہ ختم ہوتی ہے۔ اس کی وسعت کے سامنے زمین و آسمان اور 9 عرش ایسے ہی ہیں جیسے کسی صحرا میں کنگشتری پھینک دی جائے، اور عالم امر کے یہ کیفی دائرے حجابات الوہیت تک کم و بیش 42 ہیں، جن میں سے ہر ایک کی وسعت اللہ ہی جانتا ہے۔ اگر کوئی خوش نصیب روح یہ ساری بلندیاں طے کر کے حجابات الوہیت جو صفات کا حصہ ہیں وہاں تک پہنچ جائے تو وہ واپس اپنے گھر پہنچی۔ منازل قرب یا منازل سلوک جو اپنے وطن سے زائد اس نے حاصل کرنی ہیں، وہ وہاں سے آگے چل کر حاصل کرنی ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے، اور یہ بڑی عام سی بات ہے، کہ جس کسی کو فنا و بقا تک مراقبات ہو جائیں اس نے سلوک تمام کر لیا، یہ سلوک سے ناواقفیت کی دلیل ہے۔ فنا و بقا تو سلوک کے حروف ابجد ہیں۔ جس طرح آپ کسی بھی زبان میں الف بے جیم پڑھتے ہیں، اسی طرح یہ سلوک کے حروف تہجی اور حروف ابجد ہیں۔ سلوک سے آگ شروع ہوتا ہے۔ اس میں اگر کوئی خوش نصیب ان 9 عرشوں کی منازل طے کر لے اور اس کی روح عالم امر تک پہنچے، یا جسے لامکاں کہا جاتا ہے، جہاں مکانیت کا تصور نہیں ہے، اگر یہ 42 کیفی دائرے طے بھی کر جائے تو پھر بھی اپنے مکان میں ہے، کیونکہ اس کی اصل وہاں سے ہے۔ اس نے اتنا فاصلہ طے کیا جیسے کوئی مسافر صحراؤں، جنگلوں، دور دراز وادیوں، سفر کی صعوبتوں کو برداشت کرتا ہوا بخیر و عافیت اپنے گھر پہنچ جائے۔ اگر اس نے مال و دولت کمانا ہے، اگر اس نے امارت اور شان اور شوکت کمانا ہے، تو اسے ان سے آگے بڑھنا ہوگا، اس سے آگے حجابات الوہیت، اس سے آگے قرب الہی کی منازل جو طفیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بٹتے ہیں اور بٹتے رہیں گے۔ لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے کہ صدیوں بعد ان مقامات کا ذکر ہو رہا ہے، صدیوں تک پھر نہیں ہو سکے گا۔ جب انسان کسی چیز کو کھو بیٹھتا ہے تو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ عجیب انسانی مزاج ہے۔ ایک شخص کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پیدا ہی ایسے گھر میں ہوتا ہے جہاں 10 گاڑیاں کھڑی ہیں، اس کے نزدیک گاڑی کی کوئی اہمیت نہیں۔ لیکن کبھی ایسا وقت آئے کہ ان کے پاس گاڑی نہ رہے تو پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ اس میں کتنی سہولیات تھیں۔ ایک شخص کھاتا پیتا پیدا ہوتا ہے، اس کے پاس ملک، حکومت اور سلطنت ہے، ان کا ہونا اسے کچھ عجیب نہیں لگتا۔ وہ ان چیزوں کو ایک روٹین میں لیتا ہے کہ یہ معمولات زندگی میں سے ہے، لیکن جب وہ نعمت ضائع ہو جائے، اس سے چھن جائے، تو اسے اندازہ ہوتا ہے۔ صوفیوں کا حال اس سے زیادہ عجیب تر ہوتا ہے۔ انہیں کوئی روٹین لائف میں بھی نہیں لیتا۔ لوگ ان کی تردید کرنے پر رہتے ہیں، ان کا انکار کرنے پر رہتے ہیں۔ لوگوں کی نظروں میں جھوٹی انا ہوتی ہے یا اپنی بڑائی ہوتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص کو اللہ نے یہ نعمت عطا کی ہے تو شاید ہمیں اسے اپنے سے بڑا ماننا پڑے گا۔ اس ضد میں انکار کرتے رہتے ہیں۔ جب ایسے لوگ چلے جاتے ہیں تو پھر انہیں احساس ہوتا ہے۔ صدیوں تک ان صوفیاء کی کہی ہوئی باتوں کے حوالے دیتے رہتے ہیں کہ فلاں نے یہ فرمایا تھا۔ عجیب بات یہ ہے کہ بڑے بڑے بزرگوں پر جن کا نام آج ہم اور آپ بڑے احترام سے لیتے ہیں، مثلاً بایزید بستامی یا ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہم، جنہیں شہروں سے نکال دیا گیا، کفر کے فتوے لگائے گئے،
کہ یہ زندیق ہیں، یہ بے دین ہیں، مسلمان ہی نہیں، یہ نیا اسلام گھڑ رہے ہیں، انہیں شہر بدر کر دیا گیا، حکومتوں نے ان کا شہروں میں رہنا قانوناً منع کر دیا، اور ان کا وصال شہر سے باہر، آبادیوں سے باہر، جنگلوں میں ہوا، علماء نے فتوے لگائے، لوگوں نے تردید کی۔ جب وہ دنیا میں نہ رہے اور صدیاں بیت گئیں، لوگ ان کی قبروں پر بیٹھے ہیں۔ صوفیہ کرام میں بہت کم نام ایسے ملتے ہیں جن کی زندگی میں کسی نے حقیقی طور پر ان سے استفادہ کیا ہو۔ حضرت محی الدین عربی رحمۃ اللہ علیہ کو شیخ اکبر کہتے ہیں، لیکن زندگی میں کیا ابھی تک انہیں ایک طبقہ ایسا ہے جو ان پر کفر کا فتویٰ لگاتا ہے؟ آج بھی علماء کا ایک ایسا طبقہ موجود ہے جو ان کا مسلمان ہونا تک گوارا نہیں کرتا۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ایک عجیب آدمی تھے۔ اللہ نے اس شخص کو اتنی وسیع نظر دی تھی کہ انہوں نے اس دور میں ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا، مالا بد قبل القیامہ، جن میں ان عجائبات کا ذکر ہے جو قیامت سے پہلے ضرور ظاہر ہوں گے۔ اس بندے نے آج کی باتیں کشفاً اس رسالے میں لکھی تھیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ سورج سوا نیزے پر آئے گا، یہ تو لوگوں کی قیامت سے پہلے زمین پر روشنی کے سوا نیزے پر ٹنگی ہوئی نظر آئے گی۔ گو آج کی اسٹریٹ لائٹ صدیوں قبل وہ شخص دیکھ کر لکھتا ہے۔ آج کے ہوائی جہاز اور راکٹ کی سواری کے متعلق وہ اس رسالے میں لکھتے ہیں کہ ایسی سواریاں ہوں گی جو مہینوں کی مسافت دنوں میں طے کریں گی، اور وہ کھانے پینے والی یعنی ذی روح نہیں ہوں گی، اونٹ گھوڑے کی طرح نہیں ہوں گی۔ یہ کیسی ہوں گی رب جانتا ہے، لیکن یہ قیامت سے پہلے ہوگا۔ آپ نے فتوحات مکیہ جب لکھی تو اس وقت پریس تو نہیں تھا، قلم سے لکھی اور لکھنے کے بعد اسے چھت پر پھینک دیا۔ برسوں پڑی رہی، بارشیں ہوئیں، طوفان آئے، برس ہا برس بعد کوئی مرمت کے لیے یا کسی اور غرض سے جب اوپر گیا تو یہ کتاب چھت پر پڑی تھی، لیکن اس کا کوئی حرف تک میلا نہ ہوا۔ اس کے باوجود اس کتاب سمیت آج بھی کئی لوگ انہیں ماننے کو تیار نہیں۔ صوفیہ انہیں شیخ اکبر یا بزرگ صوفی کہتے ہیں۔ بہرحال یہ ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا، کیونکہ انسان اپنی انا میں گرفتار ہو کر یہ کرتا رہتا ہے، اور جب یہ لوگ گزر جاتے ہیں اور یہ باتیں بتانے والا کوئی موجود نہیں ہوتا تو پھر اس بندے کی صورت تلاش کرنے کے لیے ان کی تصنیفات، ان کی کتابیں، ان کے رسالے، ان کے خطوط پڑھتے ہیں۔ مثلاً حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ پر کفر کا فتویٰ لگا کر جیل بھیج دیا گیا، قید ہوئے، یہ سارے تماشے ہوئے، لیکن اب ان کے خطوط بہت مستند ہیں اور بجائے خود ایک سند ہیں۔ لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کو اس وقت کے لوگوں نے سند نہ مانا۔ یہی اصل مسئلہ ہوتا ہے۔ شاید یہ لوگوں کے اپنے نصیب کی بات ہوتی ہے کہ ان نعمتوں سے اللہ کریم انہیں نوازنا نہیں چاہتے۔ یہ اتفاقی بات نہیں ہوتی، ان سے فائدہ اٹھانا محض ذات باری کا انعام ہوتا ہے، اور انہی لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جن پر وہ منعم حقیقی انعام فرماتا ہے۔ جنہیں انعام نہیں ملنا ہوتا وہ ان لوگوں کے پاس حصول فیض کے لیے نہیں پہنچتے، بلکہ ان کے گزرنے کے بعد ان کے حوالے تلاش کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ایسی باتیں ہیں جو صدیوں بعد اللہ کریم نے کسی کو کہنے کی توفیق دی، اور شاید ایسے لوگ پھر صدیوں بعد پیدا ہوں۔